یہ محبوب ترین ہو جائیں، یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، میاں سے، بیوی سے، اور یا جو بھی رشتے دار ہیں ان سے، اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے چاو سے بنائی ہیں، محل جو تعمیر کی ہے، اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، محبت کے ساتھ ہی حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا جھنڈا گرا ہوا ہے بھائی اٹھاؤ، اللہ کا دین پامال ہے، کھڑا کرو اس کو، قائم کرو، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جزوی فروعی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، رفع دین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں وغیرہ، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں اختلاف کرو، اور نصرت یہی اللہ کی اس کے رسول کی مدد، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو قائم کرو، اور کیا چاہیے؟ مدد اللہ۔ وما اريد منهم ان يطعمون، میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی چیز میں نے مانگی نہیں، وہ تو میں کھلاتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کے اس کے رسول کی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان، حقیقی ایمان، اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گی اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا، ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا دینے والے، ایسے بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، منافق تھے کہ نہیں تھے، نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے، لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ، اور ایسے بھی ہیں جو حمقن حبا وقت حساب سے نہ لگ جاتے، اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے، جو پہنچاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کو اللہ کے ذمہ میں پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے، کتنا کتنا آدمی اونچا گیا۔ اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا، اس حدیث کا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے، کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ آپ سفر کر رہے، کراچی جانا ہے، رفتہ 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 کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہوں، اسے بھی 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے۔ پہلی بات تو اس کی نفی ہے، اللہ کہیں دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ کہف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا جو نفس ہے، جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، نفس امارہ، وہ ہمیں خوب معلوم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب، جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جہد سے ہماری دعوت۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے، معنوی بوم ہے، مکانی نہیں ہے، مکان کے اعتبار سے اللہ کے اور ہمارے درمیان کو، لیکن ایک پردہ سا بڑا باریک سا پردہ ہے، وہ غیب کا پردہ ہے۔ آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں؟ ہم غیب میں ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت عثمان بن علی الجلابی الحجویری ثم لاہوری، جن کو آپ داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ جو محجوب ہے، پردے میں آ گیا ہے،
اس کو پردے کو اٹھا کر کھولنا. بہت پیارے اشعار ہے فارسی کے. کرا جوئی ذرا اگر پیچو تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تم جنگلوں میں گئے ہو، تم پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو، تم تپسیا کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ کرا جوئی چرا در پہ پیچو تابی ہو، پیچو تاب پہ کیوں مبتلا ہو؟ تو جو اقبال نے کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راز. فلسفی پیچ و تاب کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، چھپا ہوا تو ہے، نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے. کراج ہوئی چرادر پیچو تابی کہ وہ پیداست هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ظاہر میں آیا تو چھپا ہوا ہے، اس پردے کو اٹھانا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ قرب معنوی ہے. یہ قرب جو ہے یہ کوئی مکانی نہیں. نمبر 2 یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ دے دیجیے گا بات کو. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اے نبی آپ اس شخص کی بات نہ مانیے. ابو جہل کا معاملہ ہے، جبکہ حضور کو روک رہا تھا نماز سے آڑے آ رہا تھا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے بات فلا تطعہ واسجد واقترب. وہ آپ ان کا کہنا نہ مانے، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. تو قرب ہونے کا اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن فرق نہیں، قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی. اسی طرح فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے. یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش ہے. وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو عربی اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ بہت بڑا غلطی ہو گئی. وسیلہ کے عربی معنی قرب. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب. پھر آئے فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے؟ اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جنہیں یہ پوج رہے، پکار رہے، دعائیں کر رہے، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر ہے، ڈرنے والی ہی شے ہے، ڈرنا ہی چاہیے. آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی. یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں کس چیز کی ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے نزدیک جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اب یہاں ایک بات نوٹ کر دیجیے، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، وہ دو طرح کی. ایک تو مظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں. ایک تو یہ ان کا تو دائر بات کو سرے سے نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. اور ایک وہ پوچھتے ہیں فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح.
یہ جو آپ کہتے ہیں یا غوث العظم دینا یا علی مدد، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ،